وبرکاتہ۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم ذنبه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التائب حبيب الله او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ تمام احباب محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ایک مقصد دے کر دنیا میں بھیجا ہے، اور ہم سب کا اللہ نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں اس وقت میں کون میرا بندہ اور کون میری بندی میرے بھیجے ہوئے مقصد کو پورا کرتے ہیں۔ دنیا دار الغرور ہے، آخرت دار السرور ہے۔ دنیا دار فانی ہے، آخرت دار باقی ہے۔ دنیا چند دن کا ساز و سامان ہے، آخرت ہمیشہ ہمیشہ کا جہان ہے۔ دنیا کو میرے اللہ نے گارے، مٹی اور پانی سے بنایا ہے، آخرت کو میرے اللہ نے چاندی، سونے، زمرد، یاقوت اور ہیرے جواہرات سے بنایا ہے۔ دنیا چند دن کا کھیل اور تماشا ہے، آخرت ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے۔ یہاں کا غم بھی چند دن کا، یہاں کی خوشی بھی چند دن کی، یہاں کا عیش بھی چند دن کا، یہاں کی صحت بھی چند دن کی، یہاں کی بیماری بھی چند دن کی، یہاں کا رنج بھی چند دن کا۔ آخرت کا رنج ہمیشہ کا رنج بنے گا، آخرت کی خوشی ہمیشہ کی خوشی بنے گی۔ کامیاب ہے وہ مرد و عورت جس نے چند دن کے عیش و عشرت کو ٹھکرا کر اپنے اللہ کو راضی کیا اور اپنے اللہ کی مان کر چلا ہے، اور اس نے اپنی آخرت کو سنوار لیا، اپنی قبر کو سنوار لیا۔ آج اس دنیا میں شیطان اور نفس نے مجھے اور آپ کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ آج کے مسلمان کی سوچ یہ ہے آج نہیں کل سے نیک بن جاؤں گا، میں حج کروں تب نیک بن جاؤں گا۔ بعض کہتے ہیں میں عمرے پہ جاؤں تو اس کے بعد میں داڑھی رکھوں گا، نماز پڑھوں گا، دوسرے کام چھوڑ دوں گا، نیکی کی زندگی گزاروں گا۔ میرے بھائیو، یہ آج اور کل کی سوچ دھوکہ ہے، یہ آج اور کل کی سوچ دھوکہ ہے۔ کتنے ہیں اس دھوکے میں آئے اور موت آ گئی، توبہ کی توفیق بھی نہ ملی، اللہ کی ملاقات ہو گئی اور دنیا سے جانا پڑ گیا۔
دنیا کو چھوڑنا پڑ گیا اور انہیں ہوش بھی نہیں تھا. ادھر ایکسیڈنٹ ہوا, یہ دماغ سر زمین پر لگا, بے ہوشی طاری ہوئی اور وہ ہسپتال میں 10 دن 4 دن 5 دن یہ بے ہوش رہا اور اسی بے ہوشی میں دنیا سے چلا گیا. نہ توبہ کی توفیق ملی, نہ آخری وقت میں اچھا بولنے کی توفیق ملی. یہ دنیا میرے بھائیوں کھیل تماشا اور دھوکے کا گھر ہے. آج کل پہ نہ رہو, جو کرنا ہے آج کر لو, جو کرنا ہے آج کر لو. امام غزالی نے اس پر ایک عجیب واقعہ لکھا ہے. فرمایا ایک بادشاہ کا بہت بڑا باغ تھا اور اس کے مختلف حصے تھے. ایک خادم کو بلایا, نوکر کو بلایا, فرمایا یہ ٹوکرا لو, اس میں پھل ڈال کر لاؤ اور باغ کے جتنے حصے میں جس حصے میں جاؤ واپس نہیں آنا, واپس نہیں آنا. آگے جا سکتے ہو, پیچھے نہیں آ سکتے. اور جتنا اچھا پھل توڑ کر لاؤ گے اتنا زیادہ انعام دوں گا, اتنا زیادہ انعام دوں گا. اب یہ غلام نوکر اس نے ٹوکرا سر پر رکھا, باغ کے پہلے حصے میں داخل ہوا, دیکھا بہت خوبصورت پھل ہے, اچھا پھل ہے, توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا, لیکن دل میں پھر لالچ نے یہ کہا کہ بادشاہ نے کہا ہے جتنا اچھا پھل ہوگا اتنا زیادہ انعام دوں گا, کیوں نہ میں اگلے حصے میں جاؤں, وہاں اچھا پھل ہوگا. تو اس نے پھل نہیں توڑا, اگلے حصے میں پہنچا, وہاں بھی خوبصورت پھل لگا ہے, توڑنا چاہتا ہے. پھر دل میں خیال آیا بادشاہ نے کہا ہے جتنا اچھا پھل انعام اتنا زیادہ ملے گا. پھر اگلے حصے میں پہنچا, یہ کرتے کرتے آخری حصے میں پہنچا تو وہاں پھل ہی نہیں تھا, وہاں پھل ہی نہیں تھا اور پیچھے جانے کی اجازت نہیں تھی. اب خالی ٹوکرا لے کر بادشاہ کے سامنے آیا اور پچھتا رہا ہے, آنسو بہا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کاش میں پہلے حصے سے پھل توڑتا, ایک ایک دانہ بھی توڑتا تو میرا ٹوکرا بھر جاتا. میرے بھائیوں, یہی غفلت کی زندگی کی مثال ہے, یہی اللہ کے نافرمان کی زندگی کی مثال ہے, یہی اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو چھوڑ کر جینے والے کی زندگی کی مثال ہے. وہ کہہ رہے میں آج سے نمازی بن جاؤں گا, کل سے دیندار بن جاؤں گا, اور اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ ملک الموت آ جاتا ہے اور اسے جانا پڑ جاتا ہے. میرے بھائیوں, آج ہی سے تھوڑا تھوڑا عمل جمع کرو, موت تک تمہارے نامۂ اعمال میں ذخیرہ جمع ہو جائے گا. اور آج ہماری مثال ایسی ہے کہ نیک اعمال بھی کرتے ہیں, گناہ بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں, ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور زبان سے غیبتیں بھی چل رہی ہیں, اللہ کی ذکر میں بھی مشغول ہیں اور زبان سے گالی گلوچ بھی چل رہا ہے. ایسا نہ کرو, اپنے اعمال کی حفاظت کرو. یہ تو ایسا ہو گیا کہ کوئی برتن ہو, اس میں سوراخ ہو, آپ اوپر سے بال کھول دیں تو ایک قطرہ پانی بھی اس برتن میں جمع نہیں ہوگا, اور برتن صحیح ہو, اس میں سوراخ نہ ہو اور ایک ایک قطرہ اوپر سے گر رہا ہو تو وہ چند گھنٹوں کے بعد برتن پانی سے بھر جائے گا. میرے بھائیوں, آج ہمارے ایمان کے ٹوکرے میں سوراخ ہیں, غیبت کا سوراخ, چغلی کا سوراخ, بدنظری کا سوراخ, دوسروں کو تکلیف پہنچانا, دوسروں کا دل توڑنا, دوسروں کو حقیر سمجھنا, پڑوسیوں سے جھگڑا, رشتہ داروں سے جھگڑا, رشتہ داروں سے نفرت, عام غریب مسلمان کو حقیر سمجھنا, یہ وہ سوراخ ہیں جن سے ہمارے اعمال کی روحانیت ختم ہو رہی ہے, اعمال کی برکت ختم ہو رہی ہے, اعمال کا فیض ختم ہو رہا ہے. تو میرے بھائیوں, آخرت کی تیاری کرو. یہ سامنے میرے قبرستان ہیں, اس میں سوئے ہوئے, کاش تم سے کوئی قبر والا بات کرتا, کاش تم کسی کو جا کر اپنی صدا سنا سکتے اور وہ تمہیں اپنا حال سنا سکتا. میرے نبی نے فرمایا اگر تمہیں یہ جانوروں کو پتہ چل جائے, یہ جانوروں کو پتہ چل جائے کہ یہ قبرستان میں کیا گزر رہی ہے, تو تمہیں گوشت کھانے کو کوئی جانور نہ ملے, کوئی جانور نہ ملے. جتنا تمہیں پتہ ہے, اگر عام مخلوق کو پتہ چل جائے تو تمہیں کھانے کو جانور نہ ملے, وہ اللہ کے ڈر سے, اللہ کے خوف سے مر جائیں, وہ سوکھ جائیں, ان کے جسم پر ہڈیاں نظر آئیں اور تمہیں گوشت نظر نہ آئے.
یہ تو میرے رب کا کرم ہے، محبوب کی ختم نبوت کی برکت ہے۔ اللہ نے تسلی کا معاملہ رکھا ہے، اللہ نے پردے کا معاملہ رکھا ہے، اور کہہ دیا میرے بندو جیسا مجھ سے حسن ظن رکھو گے میں ویسا معاملہ کروں گا۔ تو یہ سامنے قبرستان میں سوئے ہوئے یہ مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں تمہیں آخرت کی دعوت دوں، میں قبر کی دعوت دوں، موت کی دعوت دوں۔ توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ یہ دوسرا عشرہ آج ہم سے جدا ہو رہا ہے، یہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ پھر آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ کون سی جہنم؟ میرے نبی تشریف فرما، صحابہ اکرام بیٹھے، اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا، زمین ہل گئی، صحابہ حیران۔ تو میرے نبی سے پوچھا اللہ کے نبی یہ آواز کیسی، یہ آواز کیسی؟ تو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے صحابہ تمہیں نہیں خبر، آج سے 70,000 سال پہلے ایک پتھر کو جہنم کے اندر گرایا گیا تھا، آج وہ جہنم کی تہ میں پہنچا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ آواز آئی ہے۔ میرے بھائیو کیا سمجھتے ہو؟ معمولی سا نظام اللہ کا یوں ہی ڈرایا جا رہا ہے، یوں ہی سمجھایا جا رہا ہے؟ ہائے ہائے خون کے آنسو رونے پڑیں گے، اتنا رو گے کہ اپنے آنسو میں ڈوب جاؤ گے اور تمہاری کوئی صدا نہیں سنی جائے گی۔ کیا جزا دو گے اس محبوب نبی کو کہ میدان محشر میں حضرت آدم جد الانبیاء وہ بھی کہہ رہے نفسی نفسی، اللہ میں اپنی بات کرتا ہوں اور کسی کی نہیں کرتا۔ عیسیٰ ابن مریم بھی کھڑا کہتا ہے مریم اپنی ماں کی بات میں نہیں کرتا، آج میں اپنی بات کرتا ہوں، اللہ میری جان بخش دے۔ حضرت اسماعیل، ابراہیم، اسحاق، حزقیل، یعقوب، دانیال، حضرت عزیر، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، 1,44,000 انبیاء اللہ کی بارگاہ میں دامن پھیلا کر کہیں گے نفسی نفسی نفسی۔ ساری انسانیت آج اللہ کے حضور کھڑی ہے اور یہ سوا نیزے پر سورج ہے اور انسانیت پکار رہی ہے، پکار رہی ہے۔ یہ عذاب برداشت نہیں ہوتا، حساب شروع کیا جائے، یا تو جنت ملے یا جہنم ملے۔ یہاں کی تپش برداشت نہیں ہوتی، یہاں کا عذاب برداشت نہیں ہوتا، تو اچانک ایک بھرے میدان محشر کے مجمع میں آواز آئے گی، آواز آئے گی، آواز آئے گی، یا اللہ رب امتی رب امتی رب امتی۔ اللہ میں آج اپنا سوال نہیں کرتا، اپنی امت کی بات کرتا ہوں، اللہ میری امت کو بخش دے، اللہ میری امت کو بخش دے۔ کون نبی کہ جس کے دروازے پر ملک الموت میں اجازت لے کر آ، ملک الموت میں، یہ کسی نبی کو اللہ نے اختیار نہیں دیا سوائے محمد رسول اللہ۔ تو میرے نبی نے کہا جبرائیل اس سے کہو اللہ سے بات کرے میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا، میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ آج وہ امت اس نبی کے آنسوں کو بھول گئی، اس نبی کی زندگی کو بھول گئی، اس نبی کی شکل و صورت کو بھول گئی، اس نبی کے لباس کو بھول گئی، اس نبی نے کس طرح بیوی کا حق ادا کیا بھول گئے۔ بیویوں کو تو غلام سمجھتے ہیں، نوکر سمجھتے ہیں، سمجھتے ہیں ہمارا اختیار ہے، جو چاہے اس کے ساتھ کریں، جیسا چاہے اس کے ساتھ کریں۔ دیکھو رمضان میں کتنے غریب ہیں جو اپنے ہاتھوں سے بچیوں کو ذبح کر رہے ہیں، اور کتنے درندے ہیں جو حرص و حوث میں مسلمان بچیوں کو ذبح کر رہے ہیں۔ رمضان میں کتنے مسلمان ہیں، یہودی قتل نہیں کر رہے، عیسائی قتل نہیں کر رہے، سکھ قتل نہیں کر رہے، مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے، مسلمان کو ذبح کر رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جاؤ اللہ سے پوچھ کر آؤ میری امت کا میرے بعد کیا بنے گا، میری امت کا میرے بعد کیا بنے گا۔ تو ملک الموت واپس آئے، فرمایا اللہ کہتا ہے آپ کی امت کو ہم تنہا نہیں چھوڑیں گے،
تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ فرمایا جبرائیل اب میں اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہوں۔ ان حالات میں میرا نبی دنیا سے جا رہے ہیں اور جاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ دو چیزوں پر عمل کرنا، الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، اپنے نوکر، اپنے ملازم، اپنے غلام، اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، انہیں ذلیل نہ کرنا، انہیں بے عزت نہ کرنا، انہیں حقیر نہ سمجھنا، وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی میرے امتی ہیں، وہ اللہ نے تمہارے ماتحت کر دیے ہیں، تو ان پر ظلم نہ کرنا، ان کا حق ادا کرنا۔ میرے بھائیوں، اس نبی کو دعائیں دو، اس کی دعاؤں کی برکت ہے آج میں اور آپ انسان کی شکل میں موجود ہیں، ورنہ جو ظلم میں اور آپ کر رہے ہیں، درندے بن جاتے، خنزیر بن جاتے، بندر بن جاتے۔ اللہ نے پہلی قوموں کو بنایا ہے، پہلی قوموں کو بنایا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بستی سے گزر ہوا تو کیا دیکھا، کیا دیکھا، ساری بستی پر موت ہے، اللہ کے عذاب کا کوڑا برس چکا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مردے کو زندہ کیا، تم بِإِذْنِ اللہ کھڑا ہو، اس سے پوچھا بتاؤ تم پر اللہ کا عذاب کیوں آیا؟ تو وہ قوم کہہ رہی ہے دو جرم کرتے تھے۔ پہلا جرم صحبت الطواغیت، ہم نے گندے لوگوں سے دوستیاں لگائیں، شرابیوں سے یارانہ لگایا، جواریوں سے یارانہ لگایا، کنجریوں کے ناچ نچانے والوں سے یارانہ لگایا، سودی کاروبار کرنے والوں سے یارانہ لگایا، ساری رات شراب کا جام پینے والوں سے تعلق اور دوستی نبھائی، اس وجہ سے ہم پر اللہ کا عذاب آیا۔ اور دوسرا جرم صحبت الطواغیت، پہلا جرم، اور دوسرا جرم حب الدنیا، دنیا کی محبت میں اندھے بن گئے، حلال بھی نہ دیکھا، حرام بھی نہ دیکھا، جائز بھی نہ دیکھا، ناجائز بھی نہ دیکھا، بس مال آئے، پیسہ آئے، میرا بنگلہ اونچا، میری گاڑی بڑی، میرے بچوں کی تعلیم اعلیٰ، یہ میں چاہے کسی کا حق دبا کر، چاہے بہنوں کا حق مار کر، بیٹیوں کا حق مار کر، بھائی کا حق مار کر، پڑوسیوں کا حق مار کر، کسی طرح میں امیر بن جاؤں، لوگ میری عزت کریں، زمانے میں میری واہ واہ ہو، بستی میں میری واہ واہ ہو۔ یہ دو جرم تھے جس کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا ہے۔ آج یہ جرم میری قوم کر رہی ہے، ہر بستی میں یہ جرم ہو رہا ہے، نیک لوگوں سے تعلق بناتے ہوئے شرم آتی ہے، علماء کے ساتھ بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہے، اور شرابیوں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں، زانیوں کے ساتھ چلتے ہوئے عزت محسوس کرتے ہیں، دینداروں کے ساتھ سلام کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ یہ آج ہو رہا ہے، اور دنیا کی محبت میں اتنے اندھے ہو گئے کہ 80 سال کے بوڑھے باپ کو بھی عدالتوں میں گھسیٹ ہوئے۔ زمین میری تھی، یہ فلاں حصہ میرا تھا۔ اس دنیا کی جھوٹی محبت میں آج ہم سب مبتلا ہیں، سب اللہ ماشاءاللہ کوئی ہے جسے میرے اللہ نے بچا رکھا ہے، ورنہ اندھے بن چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، توبہ کر لو ان گناہوں سے، توبہ کر لو ان گناہوں سے، موت کی تیاری کرو، قبر کی تیاری کرو، آخرت کی تیاری کرو۔ اور یہ تیاری کس میں ہے؟ اللہ کے حکم پر چلنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا، اور اللہ کے بندوں سے محبت کے ساتھ پیش آنا، اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنا، بھائیوں کے حقوق ادا کرنا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا۔ اور اس پرفتن دور میں ان مدارس سے جڑ جاؤ، ان سے محبت کرو، ان سے تعلق قائم کرو، ان میں مال لگتا ہے لگاؤ، جان لگتی ہے لگاؤ، وقت لگتا ہے لگاؤ۔ یہ وہ سرمایہ ہے جو مرنے کے بعد سامنے جو ویران آبادی ہے، اس میں جانے کے بعد جو سرمایہ کام آئے گا وہ اس مدرسے میں لگا ہوا سرمایہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسبت ہے اس ادارے کی حسنین کے ساتھ، اللہ نے ذہن میں ڈالا تو آپ کے پاس کوئی فقیر آتا، آپ کے پاس کوئی فقیر آتا اللہ کے نام پر لینے کے لیے، تو آپ اسے دیتے اور پاس کچھ نہ رکھا، تو کہنے والے کہتے آپ کے پاس کیا بچا ہے؟
فرمایا جو میں نے دے دیا وہ بچ گیا ہے، جو میں نے دے دیا ہے وہ بچ گیا ہے، جو میں نے دے دیا ہے وہ بچ گیا ہے۔ وہ سمجھتے تھے یہ اللہ کے نام پر دیا ہوا یہ میرا آخرت کا سامان ہے جو میں مرنے سے پہلے آگے بھیج رہا ہوں۔ میرے نبی کے پاس ایک صحابی آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی موت کی تیاری کرنے کو دل نہیں کرتا، دل یہاں لگا رہتا ہے، کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ میں موت کی تیاری کروں، آخرت یاد رہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا تیرے پاس مال ہے؟ فرمایا جی ہے۔ فرمایا اس مال کو اللہ کے نام پر دے دو۔ فرمایا جہاں مال جاتا ہے بندے کا دل بھی وہاں لگ جاتا ہے۔ آج بھی جہاں انسان مال لگاتا ہے وہاں دل لگا رہا ہے۔ اگر مال شراب کے اڈوں پر لگا رہا ہے دل ادھر لگا ہے، مال مسجد بنانے میں لگایا، مال مدرسہ بنانے میں لگایا تو دل وہاں لگا ہوا ہے، مال کوٹھی بنانے میں لگا رہا ہے تو دل وہاں لگا ہوا ہے۔ اس کو آگے چلتا کر دو، اس کو آگے پہنچا دو تو تمہارا دل بھی آگے لگ جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا کل میدان محشر میں ایک بندے کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا، سنو علماء سے محبت، طلباء سے محبت، دینداروں سے محبت، کتنی بڑی دولت ہے، کتنا بڑا سرمایہ ہے۔ فرمایا جہنم کا فیصلہ ہو گیا، وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے تو میرا اللہ پھر واپس بلائے گا، فرمایا اس کو واپس لاؤ، وہ واپس آئے گا تو میرا اللہ پوچھے گا اے بندے بتا جس بستی میں تو رہتا تھا تیرے پڑوس میں کوئی عالم دین تھا؟ کوئی عالم دین رہتا تھا؟ وہ کہے گا اللہ میاں نہیں میرے پڑوس میں کوئی مولوی نہیں رہتا تھا۔ اچھا جس گلی میں محلے میں رہتا تھا وہاں کوئی عالم دین تھا؟ وہ کہے گا نہیں اللہ میاں وہاں بھی کوئی مولوی نہیں تھا، ہم تو مولویوں سے ویسے دور رہتے۔ آج بھی کتنے لوگ ہیں؟ تو اللہ پاک پوچھیں گے جس بستی میں تو رہتا تھا اس بستی میں کوئی عالم دین تھا؟ تو وہ کہے گا نہیں اللہ میاں اسی بستی تو باہر ہی ڈیرے لائے تھے، ہمارے قریب کوئی عالم نہیں تھا۔ اللہ پاک فرمائیں گے اچھا یہ بتاؤ کسی عالم سے تمہارا یارانہ دوستی تعلق تھا؟ وہ کہے گا نہیں اللہ میاں مولویوں کے نام کو سن کر تو ہم راستہ بدل لیتے تھے، مولویوں سے ہماری کہاں، سیاستدانوں سے، دنیا داروں سے، زمینداروں سے ہمارا تعلق تھا۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے اچھا یہ بتاؤ کسی ایسے بندے سے تیرا تعلق تھا کہ آگے اس کا کسی عالم دین سے تعلق تھا؟ تو وہ کہے گا ہاں میاں اللہ میاں ایسے تو میرے دوست تھے کہ ان سے میرا تعلق تھا، ان کا آگے مولویوں سے بڑا گہرا تعلق تھا۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے تیرے دوستوں کا جو علماء سے تعلق تھا اس کی بنیاد پر میں تجھے معاف کر رہا ہوں۔ ہائے ہائے جس کا مولوی سے عالم سے تعلق ہوگا اس کی کتنی جلدی بخشش ہو جائے۔ تو دینداروں سے محبت کرو۔ سائیں توکل شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے سلسلہ نقش بندیہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے، توجہ میری طرف۔ تو ایک مرتبہ خواب میں میرے نبی کی زیارت ہوئی، ہر وقت دسترخوان لگا رہتا، غریب آتے مسکین آتے کھانا کھا کر جاتے۔ تو میرے نبی نے فرمایا توکل شاہ لوگوں کی بڑی دعوت کرتے ہو کبھی ہماری بھی کر دو۔ یہ خواب آیا، تڑپ ہو گئے، کیا میری اوقات اور کیا محمد رسول اللہ کی ذات، میں دعوت اور آپ کی؟ بڑے پریشان، کوئی تعبیر سمجھ نہیں آ رہی۔ دوسری رات پھر خواب آیا، تیسری رات پھر خواب آیا، پھر کسی عالم دین کے پاس گئے کہ حضرت یہ خواب آ رہا ہے۔ تو صلی اللہ علیہ نے فرمایا تم اپنے گھر کے دسترخوان پر مدرسے کے طلباء کو بلاؤ اور ان کو بیٹھا کر کھانا کھلا دو، ایسا ہی ہے جیسے تم نے محمد الرسول اللہ کی دعوت کر، نبی کے واقصوں کو کھانا کھلا دیا، ایسا ہی ہے جیسے نبی کو کھلا دیا۔ تو میرے بھائیوں یہ مدارس بہت بڑا سرمایہ ہے، ان کی قدر کرو اور ان کے ساتھ جڑ جاؤ، اسی میں آخرت کی تیاری ہے، موت کی تیاری ہے۔ اللہ پاک ہمارے محترم جتنے مرحومین یہاں سے چلے گئے، بھائی اسحاق صاحب، اقبال صاحب اور جمال گجر صاحب، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ جن احباب نے یہ ادارہ بنایا ہے، زمین دی ہے اور اس میں تعاون کر رہے ہیں، یقیناً انہوں نے دنیا میں اپنے لیے جنت کا پودا لگا دیا، انہوں نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔
اللہ ان کی اس قربانی کو قبول فرمائے، اور ان کی جتنے بڑے چلے گئے ہیں اللہ پاک ان کی درجات کو بلند فرمائے۔ جن بھائیوں نے یہ خرچہ کیا، افطاری کا انتظام کیا، یہ ساؤنڈ کا اور دیگر معاملات کا، بھائی اشرف گجر صاحب ہیں مجھ سے مسلسل رابطے میں، انہوں نے بڑی محبت کا اظہار کیا۔ بھائی عمر صاحب ہے بہت دور سے تشریف لاتے، اللہ پاک ان سب کی قربانیوں کو، جذبات کو، محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ تفصیلی گفتگو رات کو عشاء کے بعد ہوگی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما دے، ہم سب کے حال پر کرم کا معاملہ فرما دے۔ میرے اللہ ہم گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، یا اللہ ہم گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں، ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ میرے اللہ تو اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو ہمیں معاف کر دے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو ہمارے دکھوں کو سکھوں میں بدل دے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو ہمارے گناہوں کو مٹا دے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ اللہ بندے تیرے ہیں، بھکاری تیرے در کے ہیں، تو داتا ہے، تو دینا پسند ہے تجھے۔ میرے اللہ اتنے فقیر تو کسی کنجوس کے دروازے پر بھی چلے جائیں تو اسے بھی خالی لوٹاتے شرم آتی ہے۔ اللہ تو سخیوں کا سخی ہے، میرے اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اللہ ہم نے گناہوں سے تیری جہنم کو بھڑکا دیا ہے۔ اللہ ہم اتنے مجرم ہیں کہ زمین بھی ہم سے شاید پناہ مانگ رہی ہے، یہ فضائیں بھی ہم نے گندی کر دی، یہ ہوائیں بھی ہم نے گندی کر دی۔ یہ تیرا کرم ہے، تیرے نبی کی دعاؤں کی برکت ہے کہ ہم پھر بھی عزت کی زندگی جی رہے ہیں، پھر بھی تو نے ہمارے گناہوں پر رحمت کی چادر ڈال رکھی ہے۔ اللہ ورنہ ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہے میں کیا ہوں، ہر ایک کو پتہ ہے میں کیا ہوں، ہر ایک کو پتہ ہے میں کیا ہوں۔ میرے اللہ ان رازوں کو راز ہی رکھنا، میرے اللہ ان رازوں کو راز ہی رکھنا، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی۔ اللہ ہمیں دنیا کی ذلت سے بھی بچا لے، قبر کی ذلت سے بھی بچا لے، حشر کی ذلت سے بھی بچا لے۔ میرے اللہ یہ سامنے ہمارے بھائی سوئے ہوئے ہیں، ہماری بہنیں، مائیں بہنیں، بیٹیاں لیٹی ہوئی ہیں، یا اللہ یہ پردہ کر چکے ہیں، یہ جا چکے ہیں، ہمیں کیا خبر ہے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں تو دنیا کی عیش و عشرت نے اندھا کر دیا، ہمیں کیا پتہ اس مٹی کے جہان میں کیا بیت رہی ہے۔ میرے اللہ ان رمضان کی برکت سے ان سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، یا اللہ ان سب کی بخشش فرما دے، ان سب کے درجات کو بلند فرما دے، قیامت تک آنے والی منزلوں کو آسان فرما دے۔ یا اللہ جتنے بھائی یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے جتنے رشتہ دار چلے گئے، دوست احباب چلے گئے، ان کے جتنے رشتہ دار دوست احباب چلے گئے، یا اللہ ان کی سب کی مغفرت فرما، سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ یا اللہ یہ چند دن کا جہان ہے، یا اللہ اس دھوکے کے جہان سے ہمیں بچا لے اور آخرت کی تیاری میں لگا دے، یا اللہ آخرت کی تیاری میں لگا دے۔ یا اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے تجھے پسند آ جائیں۔ میرے مالک جن بھائیوں نے خرچہ کیا ہے، یا اللہ مالی تعاون کیا ہے، سب کے خرچے کو، مالی تعاون کو، محبت، عقیدت، محنت کو قبول فرما۔ یا اللہ جن بھائیوں نے یہ ادارے کی جگہ لے کر دی، اس ادارے کو بنایا اور اس کا خرچہ برداشت کر رہے ہیں، یا جو بھائی بہن اس میں تعاون کر رہے ہیں، سب کی یا اللہ تعاون کو، قربانی کو، محنت کو قبول فرما، سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنا۔ یا اللہ سب کے رزق میں برکت عطا فرما۔ یہاں جتنے احباب تشریف فرما ہے، سب کی اولادوں کو نیک بنا، صالح بنا، بڑھاپے میں عزت کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں اس دن سے پہلے موت دے دینا جب جوان اولاد ہمیں ذلیل کر رہی ہو، جب جوان اولاد کے سامنے بوڑھا باپ اونچی آواز میں بات نہ کر سکے تو اس سے بڑا حادثہ کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی ذلت کوئی نہیں ہے،
اس سے بڑی شرمندگی کوئی نہیں ہے جب جوان بیٹا باپ سے کہتا ہو چپ کر جا، بات نہ کر۔ میرے اللہ ہمیں اس ذلت سے بچا لے۔ یا اللہ ہمارے جوان اولادوں کو ان سفید ریش بزرگوں کی عزت کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ تیرے نبی نے تو فرمایا تھا کہ یہ سفید بالوں والوں سے اللہ کو حیا آتی ہے۔ وہ کتنا بدبخت جوان ہے کہ جس کے باپ سے اللہ حیا کرے اور وہ اپنے باپ سے حیا نہ کرے۔ میرے اللہ جوانوں کی اصلاح فرما دے، ان کو اپنے ماں باپ کی عزت کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا دے، اور یا اللہ ان کی دعائیں لینے کی توفیق عطا فرما۔ ان کی دعاؤں کی برکت سے ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کر دے، آخرت میں بھی کامیاب کر دے۔ میرے مالک جن احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا اللہ امید رکھتے ہیں سب کے نیک تمناؤں کو در غیب سے پورا فرما۔ یہاں جتنے احباب بیٹھے ہیں، بچے ہیں، جوان ہیں، بزرگ ہیں، یا اللہ کے راستے کے مسافر بیٹھے ہیں، یا اللہ ان سب کی نیک تمناؤں کو، دلی مرادوں کو پورا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ میرے مالک بری موت سے بچانا، برے وقت سے بچانا، بری بیماریوں سے بچانا۔ جب ہم دنیا سے جائیں تو اپنے حبیب کے صدقے نیک اور میٹھی موت نصیب فرمانا۔ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کی زبانوں پر جاری و ساری فرمائیو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔